ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے جمعہ کو تربیت اولاد کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں، اور 4 سال سے لے کر کے 7 سال کے درمیان بچے کو ہمیں کس طرح سے تعلیم و تربیت سے اس کو آراستہ کرنا ہے، اس کی تربیت کس انداز میں کرنی ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ اس عمر میں، یعنی جو 4 سے 7 کے درمیان کی جو ایج ہوتی ہے بچے کی، اس میں اسے ان واقعات کو سنائیں جو صحابہ بچپنے کی عمر میں تھے اور وہ حضور سے محبت کرتے تھے. اس لیے کہ ظاہر ہے بچوں کے لیے وہی زیادہ مفید ہے. اس حوالے سے یہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہوگا پہلے کہ وہ واقعات کون سے ہیں. ہمیں خود نہیں پتہ رہیں گے تو ہم بچوں کو کیا سنائیں گے. تو کچھ واقعات میں نے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے بتایا تھا. میں آج بھی 2 چند واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اس عمر میں بچوں کو ہمیں یہاں وہاں کی کہانی سنانے کے بجائے جو ہے اپنے بچوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنایا جائے، تاکہ ہمارا بچہ عاشق رسول بنے. اور یہی اس کے لیے سب سے بڑی دولت ہے. اگر آپ نے اپنے بچے کو عاشق رسول بنایا تو باپ کی طرف سے ملنے والی سب سے بڑی دولت محبت رسول کی دولت ہے. پھر اسے کچھ ملے یا نہ ملے، آپ نے اس کی آخرت کو سنوار دیا ہے. ایک عظیم صحابی ہیں، بچپنے کی عمر ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آئے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. یہ ان کو غلامی کے طور پر خریدا گیا. پھر امی جان ہماری سیدہ خدیجہ تک یہ پہنچے. پھر جب ہماری امی جان نے نکاح فرمایا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لائیں تو اپنا سارا کچھ امی جان نے حضور کے قدموں میں ڈال دیا. ان میں ایک حضرت زید بھی تھے، کیونکہ یہ غلام تھے حضرت سیدہ خدیجہ کے. تو جب حضور علیہ السلام کی زوجیت میں آئیں تو انہوں نے حضرت زید کو بھی حضور کے حوالے کر دیا. حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے علاقے، اپنے قبیلے والوں کے قافلے سے بچھڑ گئے تھے، حضور کی بارگاہ میں رہنے لگے، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. ان کے جو والد تھے حارثہ، ان کو پتہ چلا کہ جو ہے مکے کے اندر محمد عربی نام کے ایک بندے کے پاس میرا بیٹا ہے. تو باپ نے، حارثہ نے کیا کیا، بہت سارا مال و دولت جمع کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ غلام کے طور پر ہیں تو غلام کو چھڑانے کے لیے بہت زیادہ دولت کی ضرورت پڑے گی. تو انہوں نے بہت کچھ جمع کیا کہ جا کر کے محمد عربی کو پیش کریں گے اور اپنے بچے کو چھڑا لیں گے. حارثہ آئے اور آنے کے بعد میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا، یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ میرا بیٹا آپ کے پاس میں ہے. میں بہت سارے
جو ہے میں بہت ساری دولتیں لے کر کے آیا ہوں، آپ یہ لے لیں اور میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دیں۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے یہ مال و دولت نہیں لوں گا، شرط یہ ہے کہ تیرا بیٹا انتخاب کرے گا کہ وہ تیرے ساتھ جائے گا یا میرے ساتھ رہے گا۔ حضور اسلام نے فرمایا اگر تیرا بیٹا تیرے ساتھ جانے کو تیار ہے تو بغیر کسی دولت کے میں تیرے حوالے کر دوں گا، اور اگر وہ یہاں رہنے کو تیار ہے تو پھر میں جو ہے اس کی اسی خوشی کو مانوں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کو بلوایا۔ بلوانے کے بعد میں جیسے ہی انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا تو بیٹا باپ کو دیکھے تو کیوں نہیں اس کے سینے سے لپٹے گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپٹ گئے اپنے باپ سے، چچا بھی ساتھ میں آئے تھے، قبیلے والے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پیار کرنے لگے، محبت، باپ بھی اپنی شفقتوں سے نواز رہا ہے، محبت کر رہا ہے۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ تو اب حضرت زید بچپنے کی عمر ہے لیکن عشق رسول کیسا ہے یہ اپنے بچوں کو بتائیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب باپ نے کہا کہ بیٹا چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں، کئی مہینوں سے بچھڑے ہوئے تھے، لیکن آج جب باپ ملا اور باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا چلو، ہر بیٹا باپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائے گا، لیکن وہ کیسا عظیم بیٹا تھا۔ حضرت زید نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، جو یہ عطا کرتے ہیں وہ آپ عطا نہیں کر سکتے ہیں، جو یہ عطا کرتے ہیں وہ آپ عطا نہیں کر سکتے، اور جو مجھے یہاں مل رہا ہے میں وہ آپ کے یہاں نہیں پا سکتا۔ اے میرے باپ اگر آپ کو ملنے کا دل کرے تو آپ ملنے آ جانا، میں آپ کے ساتھ یہ در مصطفیٰ چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ یہ حضرت زید نے فرمایا اگر آپ ملنا چاہیں تو آ جائیں، لیکن میں یہ در مصطفیٰ چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے یہ دیکھا نا کہ یہ بچپنا اور کس قدر عشق رسول ہے، آپ نے فرمایا اے زید آج سے تو میرا بیٹا ہے، اے زید آج تو نے مجھ پر اپنے باپ کو قربان کر دیا۔ تو محمد عربی میرے آقا علیہ السلام نے حضرت زید کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیسا عشق رسول نوازا تھا، یہ اگر ہمارے بچے سنیں گے تو ان کے دل میں بھی عشق رسول پیدا ہوگا۔ شاعر کہتا ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک یا رسول اللہ تمہارے در سے، تو اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ اور حضرت زید نے جو کہا اس کو علامہ حسن رضا نے کس طرح سے بیان کیا، مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے میں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ گویا حضرت زید نے بتا دیا اے میرے والد اگر آپ کے ساتھ چلا گیا تو گویا زید مر جائے گا، اور اگر یہاں رہا تو گویا زید ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ عشق رسول تھا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی طرح سے بے شمار واقعات۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے، اس سے پہلے کوئی آئیڈیل نہیں ہے کہ کس طرح سے جنگ ہوتی ہے، پہلی جنگ ہے اسلام اور کفر کے درمیان۔ ایک عظیم صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو بڑے تھے، ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے جن کا نام تھا حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچپنا ہے، جنگ بدر میں حضور نے اعلان کیا جو بچے ہیں وہ چلے جائیں، جنگ میں بچوں سے کوئی کام نہیں ہے۔ حضرت عمیر جو ہے، جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کے پیچھے چھپنے لگے تاکہ میں نہ دکھوں اور مجھے واپس نہ کیا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بلوایا، عمیر کو دیکھ لیا، کہا بلا کے لاؤ۔ اچھا جب آگے آ گئے تو جذبہ محبت کس قدر ہے حضور کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی، اپنے پنجوں جو پنجے ہوتے نا اس کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ میں بڑا دکھوں اور حضور مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے یہ جذبہ یہ پیار دیکھا نا تو حضرت عمیر کو جانے کی اجازت دے دی، اور جنگ بدر میں 14 صحابہ ٹوٹل، 13 تو وہی میدان میں ہو گئے تھے، ایک راستے میں ٹوٹل جو 14 صحابہ شہید ہوئے، ان میں شہید ہونے والوں میں ایک حضرت عمیر بن ابی وقاص بھی تھے۔ بچپنا ہے اور پہلی جنگ ہے اور حضور کی محبت نے اپنی جان قربان کر دی ہے۔ جنگ احد اسلام کی دوسری جنگ ہے، اس میں ایک صحابی ہیں، بچپنے کی عمر ہے، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بچپنے میں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم چھوٹے ہو واپس چلے جاؤ۔ یہ رونے لگے اور کہا یا رسول اللہ آپ کے دربار میں جو آ جاتا ہے آپ تو اسے واپس نہیں کرتے ہیں، آپ مجھے واپس کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت رافع بن خدیج کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جنگ میں جا سکتے ہو۔ تو ایک صحابی کھڑے تھے حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بچپنے میں تھے، میرے آقا نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ۔ تو حضرت سمرہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے رافع بن خدیج کو اجازت دے دی ہے،
جبکہ میں ان سے زیادہ بہادر ہوں. اگر آپ چاہیں تو میری اور ان کی کشتی کروا دیں, میں حضرت رافع کو نیچے کر دوں گا. تو اگر میں ان کو نیچے کر دوں اور وہ جنگ میں جا سکتے ہیں تو میں تو زیادہ جانے کا حقدار ہوں, کیونکہ میں ان سے زیادہ بہادر ہوں. تاریخ میں آتا ہے کہ ان دونوں کی کشتی ہوئی. حضرت سمرہ نے حضرت رافع کے کان میں کہا کہ رافع, آج میری جو ہے عزت کی بات ہے, اور میں جانتا ہوں کہ ہم دونوں برابر ہی ہیں, لیکن تمہیں تو اجازت مل چکی ہے, خدا کے واسطے تم نیچے آ جانا تاکہ مجھے بھی جانے کی اجازت مل جائے. یہ بچپنا ہے, اور کس قدر عشق رسول ہے. وہ عشق رسول اگر جمع کیا جائے, پھر آج کے سب کا غوث و خواجہ ہوں, امام احمد رضا ہوں, سب کا عشق رسول جمع کر لیا جائے تو سب کا ملا کر کے بھی ان کے عشق رسول کے سامنے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے. وہ کیسا عشق رسول تھا ان کے اندر. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا عشق رسول عطا فرمائے. ایک یہودی کا لڑکا, بڑا مشہور واقعہ ہے, حدیث کی کتابوں میں ہے. ایک یہودی کا لڑکا تھا, اس کو باپ نے سودا لینے کے لیے بھیجا مدینہ شریف کے اندر. وہ لڑکا سودا لینے کے لیے آیا, جیسے ہی حضور کو دیکھا حضور کی زلفوں کا قیدی بن گیا. ہے یہودی لڑکا, اب باپ نے سودا لینے بھیجا, وہیں مدینہ شریف کے دروازے پر بیٹھ گیا, دیکھتا رہا. اب باپ ادھر انتظار کر رہا ہے, رات ہو گئی کہ آخر کہاں چلا گیا. جب رات ہوئی اور یہ لڑکا اپنے گھر واپس ہوا, اب باپ اس کو ڈانٹ بھی رہا ہے, اس کو چلا بھی رہا ہے کہ کہاں چلا گیا تھا, میں نے سودا لینے کے لیے بھیجا تھا, سودا بھی نہیں لایا. اب بچہ کہے تو کیا کہے, باپ یہودی ہے, اگر اس طرح سے کہے گا تو مار بھی پڑ سکتی ہے اور جو ہے تکلیفیں بھی ادھر سے آ سکتی ہیں. بچہ دل میں کہتا ہے تمہیں کیا پتا تم نے کون سا سودا لینے بھیجا تھا اور میں نے کون سا سودا کر لیا ہے, کون سا سودا کرنے بھیجا تھا, میں نے کون سا سودا کر لیا. اب اس بچے کا حال یہ ہے کہ وہ روزانہ آتا اور دور سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتا. کیا لطف ملتا تھا اس بچے کو, اور کیسا عشق رسول تھا. بچہ زیارت کرتا رہا. اچانک کیا ہوا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی. جب اس کی طبیعت خراب ہو گئی, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اب یہ بچہ بچ نہیں پائے گا. یعنی وہ بچہ عاشق رسول ہے یہودی کے گھر میں, لیکن عاشق رسول ہے. جب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب یہ بچ نہیں پائے گا, زندگی کے آخری لمحات میں ہے, چند سانسیں بچی ہوئی ہیں, تو اب وہ بیٹا جس کے لیے آج بیمار بنا ہوا ہے اور جس کے عشق کا قیدی, جس کی محبت میں قید ہو چکا تھا, اس بیٹے نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ, آخر میری ایک آخری شرط پوری کر دیں, میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں, ایک آخری شرط ہے. باپ نے کہا بتاؤ کیا شرط ہے. بیٹے نے کہا محمد عربی کو بلا دیا جائے. اب تھا یہودی, اس نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے, وہ ہمارے دشمن ہیں. بیٹے نے کہا ابھی آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میری آخری شرط پوری کرو گے. اب باپ تھا نا, کرتا نا تو کیا کرتا. بیٹے نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا. گویا شاعر کہتا ہے میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول ہوں, وہ حبیب ہی میرا طبیب ہے, میں غم و علم میں ہوں مبتلا, کوئی کیا کرے گا میری دوا, ہے اسی کے پاس غم کی دوا جو رب کا حبیب ہے. اے طبیب ہٹ جا پرے ذرا, میں مریض عشق ہوں, اگر دوا دینا چاہتا تو لا عشق کے مرض کی دوا دے. تو شاعر کہتا اے طبیب ہٹ جا پرے ذرا, میں مریض عشق ہوں لا دوا, مجھے جس نے درد عطا کیا اسی چارہ گھر کی تلاش ہے. اس بچے نے کہا بلا دیا جائے. باپ نے, خیر یہودی تھا, بچے کی آخری خواہش تھی, بچہ آنکھیں بند کرنے والا ہے ہمیشہ کے لیے, باپ خواہش کیوں نہیں پوری کرے گا. باپ نے بھیجا سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں, خبر آئی کہ بچہ جو ہے جانے کو ہے اور آپ کا عاشق ہے یہودی کا بچہ. میرے آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر سے فرمایا چلو. عمر فاروق سے کہا, عثمان غنی, بڑے بڑے صحابہ, اکابر صحابہ موجود ہیں, آپ نے سب کو لیا اور کہا چلو میرے عاشق کی تیمارداری کے لیے قربان جائیں اس بچے کے عشق پر کہ کتنا عظیم عشق رسول ہے کہ آج امام الانبیاء اس کی عیادت کے لیے تشریف لے کر کے جا رہے ہیں. ادھر باپ بیٹے سے کہتا ہے اے بیٹے تو نے بلا وجہ آخری خواہش کا اظہار کیا ہے, میں جانتا ہوں وہ نہیں آئیں گے. بیٹا کہتا ہے کہ ہو نہ ہو وہ ضرور تشریف لے کر کے آئیں گے. ادھر باپ آخری وقت میں دلاسے توڑوا رہا ہے, امیدیں ختم کروا رہا ہے. اے میرے بیٹے کس سے دل لگا بیٹھا ہے, ہم کہاں یہودی وہ کہاں مسلمان, نہیں آنے والے ہیں. جیسے ہی باتیں کر رہا تھا محمد عربی تشریف لے کر کے آ گئے. بیٹا جیسے ہی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا ہے, اب حال اس کا کیا ہو گیا, آنکھیں بند ہو رہی تھیں, جو ہے بے ہوشی پہ بے ہوشی آ رہی تھی, لیکن جیسے حضور کو دیکھا آنکھیں کھول کر کے بیٹھ گیا. اس منظر کو میرے امام کی
زبان میں بیان کرتا ہوں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ جب ان کی یاد کا یہ حال ہے تو بتاؤ یہاں یاد نہیں آئے تھے، یہاں تو نظروں میں آ گئے تھے۔ جب حضور یاد آ جائیں تو بندے کے غم دور ہو جاتے ہیں، یہاں تو حضور نظروں میں آ گئے تھے۔ جیسے ہی دیکھا بیٹھ گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بستر پر بیٹھے، اس کا سر اپنی گود میں رکھا، آنکھیں کھولی، میرے آقا نے فرمایا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو۔ باپ بیٹے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا کہ پڑھ لے، جس سے محبت کرتا ہے اسی کا کہنا ہے کہ کلمہ پڑھ۔ بیٹے نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنا تھا کہ حضور کی گود میں ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کر دی، بند کر دی اس کی آنکھیں۔ اس نے جانے سے پہلے ایک بات کہی تھی، یا رسول اللہ کیا میری قبر جنت کا باغ بن جائے گی؟ حضور نے فرمایا تھا میں بناؤں گا، میں بناؤں گا۔ اب جب اس کا انتقال ہو گیا، باپ نے کہا کہ آپ اس کو لے جائیں کیونکہ اب یہ آپ کے مذہب پہ مرا ہے، سارے معاملات آپ ہی کریں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا اٹھاؤ، غسل وغیرہ ہوا، سب کچھ، جنازہ لے کر کے چلیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کندھے پہ سوار فرما رہے ہیں، اس کو کندھے پہ سوار فرما رہے ہیں۔ اور جب کندھے پہ سوار کیا، قبر کے پاس پہنچے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر اترے، اور جب قبر کے اندر اترے میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے پنجوں کے بل اپنے مبارک پاؤں رکھ رہے ہیں اور بالکل پسینے سے بھیگ چکے ہیں۔ جب باہر تشریف لے کر کے آئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آخر آپ پنجوں کے بل کیوں قدم مبارک رکھ رہے تھے اور آپ اتنے تھکے ہوئے اور اتنے جو ہے پسینے سے بھیگے ہوئے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری قبر کو جنت بناؤں گا۔ میں اس کی قبر میں اترا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ وہ بچہ عاشق رسول، آج اس کی قبر جو آخرت کا گھر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے آخرت تک کے، اس گھر میں اتر کر کے حضور نے جنت بنا دیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں اس کی قبر میں اترا میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے فرشتے اس کی قبر میں اترے ہوئے ہیں اور جگہ نہیں تھی پاؤں رکھنے کے لیے، تو میں پنجے کے بل اپنے پاؤں رکھ رہا تھا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے فرشتے اور حوریں اس کی زیارت کے لیے آئی ہوئی تھی اور وہ چھو چھو کر کے مجھ سے گزرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے یعنی کافی بھیڑ ہونے کی وجہ سے میں اتنا تھکا ہوا ہوں اور اس قدر جو ہے پسینے کے اندر میں شرابور ہوں۔ مجھے بتائیے، ہے یہودی کا بیٹا لیکن حضور کا عاشق بن گیا، نہ نمازیں پڑھی ہیں نہ روزے رکھے ہیں، ابھی تو کلمہ پڑھا ہے اور حضور ہی کی گود میں اپنی آنکھیں بند کر دی ہیں، لیکن وہ افضل ہے غوث اعظم سے بھی، افضل ہے امام اعظم سے بھی، افضل ہے غریب نواز سے بھی، افضل ہے امام احمد رضا سے بھی۔ ہے یہودی کا بیٹا، سوال پیدا ہوتا ہے یہودی کا بیٹا غوث اعظم سے افضل کیسے ہو گیا؟ یہودی کا بیٹا غریب نواز سے افضل کیسے ہو گیا؟ تو سوال کا جواب یہ ہے وہ بھلے یہودی کا بیٹا تھا لیکن آخری وقت میں چہرہ مصطفیٰ نے اسے سب سے افضل بنا دیا ہے۔ حضور کا دیدار صحابہ کو اتنی بلندی پر پہنچا دیتا ہے کہ اب کوئی اس رتبے کو پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ بچے کو جو یہ مطلب میں بچپنے کے حساب سے بچہ کہہ رہا ہوں، ورنہ وہ تو ہمارے آقا و مولا ہیں، ہمارے سردار ہیں، ان سے ہی آج ہمیں ایمان کی روشنی حاصل ہے، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت ہمیں آج انہی سے حاصل ہے۔ مجھے بتائیں یہ کس طرح سے حضرات صحابہ کرام میں جو ہے وہ بچے تھے جو رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ یہ واقعات اپنے بچوں کو سنائیں۔ ہم یقیناً آج حضور سے محبت کرتے ہیں لیکن اگر انہوں نے محبت نہ کی ہوتی تو ہم محبت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے محبت کی ہے جو ہے، پھر اس کے بعد میں ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنے غلاموں میں شامل فرمایا، تب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا ہیں، ہم جو ہے ان کی غلامی میں شامل ہیں۔ جسے چاہا در پہ بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ کو اللہ نے عاشق رسول بنایا ہے اور اللہ کے رسول نے آپ سے محبت کر کے اپنی غلامی میں شامل کیا ہے، آپ اپنے بچوں کو بھی عاشق رسول بناؤ۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے محبت نہ کی ہوتی، خدا کی قسم آج ہم محبت نہیں کر سکتے تھے۔ آج ہم جو محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم ان سے کیا محبت کریں گے؟ ساری دنیا مل کر کے ان سے وہ محبت کر ہی نہیں سکتی ہے جو مصطفیٰ اپنے غلاموں سے محبت کرتے ہیں۔ ہم تو سنتیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین۔ اگر محبوب کے غلاموں کو کانٹا بھی چبھ جائے تو جتنی تمہیں تکلیف ہوتی
ہے, اللہ نے فرمایا اس سے زیادہ تمہارے آقا کو تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا گندے نکمے ہیں یا رسول اللہ, مہنگے ہو کوڑی کے تین. آپ نے گاؤں میں دیکھا ہوگا چھوٹی چھوٹی جو کنکریاں ہوتی ہیں نا, اس کی بھی قیمت ہوتی ہے, ہماری تو کوئی قیمت نہیں تھی. گندے نکمے کمین, مہنگے ہو کوڑی کے تین, کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑ درود. جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا, یا رسول اللہ آپ نے خرید کے انمول کر دیا ہے. لہٰذا آج ہماری جو کچھ عزت ہے, یہ فقیر قادری یہاں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے کیا عالم ہونے کی وجہ سے؟ عالم تو وہابیہ بھی ہے, ان کو آپ نے کیوں نہیں کھڑا کیا ہے؟ کیا مفتی ہونے کی وجہ سے؟ ان میں بھی بڑے بڑے شیخ الادب بھی ہیں, شیخ الحدیث ہیں, آپ نے ان کو کیوں نہیں کھڑا کیا ہے؟ پتا چلا مجھے جو عزت مل رہی ہے نہ علم کی وجہ سے ہے, نہ قرآن پاک یاد کرنے کی وجہ سے ہے, ان کو تو اور زیادہ قرآن اچھا یاد ہوتا ہے, آپ نے انہیں کیوں نہیں کھڑا کیا ہے؟ پتا چلا یہاں مصلی پر جو کھڑا ہو رہا ہوں یہ علم کی وجہ سے نہیں ہے, یہ فقط اور جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی وجہ سے ہے. میں ان کے در کا کتا بنا تو آپ کے مصلی کا امام بنا, اگر ان کے در کا کتا نہ ہوتا تو مصلی کا امام بھی نہ ہوتا. تو یاد رکھ لیجیے, اعلیٰ حضرت فرماتے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یعنی سب کچھ جو ہے رسول اعظم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے. ہماری جو عزت ہے فقط حضور کی وجہ سے ہے, فقط حضور کی وجہ سے ہے. لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ سے. سب کچھ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. اچھا بچیوں کو بھی جو ہے یہاں پر جو ہماری بچیاں ہیں انہیں بھی جو ہے آپ وہ واقعات سنائیں. اسلام کے آنے سے پہلے بچیوں کا کیا معاملہ تھا؟ زندہ دفن کر دینا, زندہ دفن کر دیں. آج یہ بچیاں, میرے آقا نے فرمایا اگر یہ بچیاں ایک ہیں, دو ہیں, تین ہیں, باپ ان کی اچھی پرورش کرے اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. بچی اگر بچی رہے تو ماں باپ کے لیے جنت کا ذریعہ ہے, اور اگر یہ ماں بن جائے تو اپنے بیٹوں کے لیے اس کے قدموں میں اللہ کے رسول نے جنت داخل فرما دیا ہے کہ یہ اس کے بیٹوں کی جنت اس کے قدموں کے اندر ہے. آخر کیوں باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا؟ کیوں آخر؟ تمہیں تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. بچیوں کے واقعات سنائے. ایک شخص ایمان لے کر کے آئے, اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ, دو واقعات زمانے جاہلیت کے اسلام سے آنے کے پہلے کے ہیں. ایک واقعہ جب مجھے یاد آتا ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی ہے, اور ایک واقعہ اتنا دردناک ہے, اب تو اسلام لا چکا ہوں لیکن جب یاد آتا ہے تو آنسو نہیں رکتے. کہا سناؤ. انہوں نے کہا رسول اللہ, ایک مرتبہ میں سفر پہ جا رہا تھا, تو جس کی میں پوجا کرتا تھا بت, وہ بڑا بھاری تھا. میں نے سوچا کہ اس کو سفر میں لے کر کے جانا مناسب نہیں ہے, تو میں نے سوچا کہ کوئی چھوٹا بت بنا لیتا ہوں راستے میں پوجا وغیرہ کرنے کے لیے. تو میں نے آٹے کا, کیونکہ آٹا بہت ہلکا ہوتا ہے, انہوں نے کہا میں نے آٹے کا بت بنایا. یا رسول اللہ, میں سفر میں چلا گیا, اب مجھے کھانے کی ضرورت پڑی, تو میں نے کیا کیا, اب کچھ تھا نہیں, میں نے آٹے کا بت بنایا تھا. میں نے اس سے کہا اے میرے خدا, آج مجھے بھوک لگی, اگر اب کام نہیں آیا تو کب کام آئے گا. میں نے اسی کو توڑا تاڑا اور روٹی بنائی, میں نے کھا لیا. یا رسول اللہ, جب یہ جو ہے واقعہ یاد آتا ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی ہے. اور فرمایا وہ دوسرا واقعہ کیا ہے جس کے یاد آنے پر آنسو نہیں رکتے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ, میں ایک مرتبہ سفر پہ جا رہا تھا, میری بیوی حاملہ تھی. اچھا یہ تاریخ میں الگ الگ روایتوں کے ساتھ بھی موجود ہے. فرماتے ہیں کہ میں سفر پہ جا رہا تھا, میری بیوی حاملہ تھی. ذرا ہماری بہنیں بھی سنیں, بیٹیاں, کہ کس قدر اللہ کے رسول نے انہیں مقام عطا فرمایا ہے. آج تم کس ڈٹھائی کے ساتھ پردے چھوڑ رہی ہوتی ہو, کیا مقام اللہ کے رسول نے عطا فرمایا. کہتے ہیں کہ میری بیوی حاملہ تھی, میں سفر پہ گیا, میں واپس آیا کافی سالوں کے بعد, تو کیا دیکھتا ہوں میرے یہاں بچی کی ولادت ہوئی تھی میرے جانے کے بعد. اب عرب میں تو بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, لیکن وہ میری بیٹی بڑی ہو چکی تھی. اب میں جیسے ہی گھر واپس آیا, وہ بچی فوراً بھاگ کر کے آئی اور میرے سینے سے لپٹ گئی. وہ آج بھی ہمارے گھروں میں بچیوں کا یہی حال ہوتا ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ, وہ بچی آئی اور لپٹ گئی, مجھے اس سے پیار ہو گیا, بڑی محبت تھی. جبکہ عرب کے اندر بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, لیکن وہ بچی بڑی ہو گئی تھی, میری بیٹی تھی, مجھے بڑی اس سے محبت ہو گئی. آخر اس کے بالغ ہونے کے لیے اس کی عمر جو ہے قریب ہوئی. تو اب عرب کے اندر تانا دیا جانے لگا کہ تم اس کو بالغ کر رہے ہو, اس کی شادی کرنی پڑے گی, اور عرب کے اندر بیٹیوں کو منحوس جانا جاتا ہے. طرح طرح کے مجھے تانے دیے گئے. آخر اب میرا ظلم جو تھا وہ انتہا کو پہنچا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو تیار کرو, فلاں قبیلے میں شادی میں لے کے جانا ہے. ماں سمجھ گئی کہ باپ کہاں لے کر کے جائے گا, لیکن کچھ بول نہیں سکتی تھی, بولے گی تو اس کو بھی مار پڑے گی.
ماں اپنی بیٹی کو کنگھی کر رہی ہے اور کنگھی کر رہی ہے، روتی جا رہی ہے، لیکن میرا ظلم انتہا کو پہنچا ہوا تھا. میں نے بچی کو لیا اور اس کے بعد میں جیسے ہی دروازے سے نکلا میری بیوی نے کہا لا تضیع الامانہ، خبردار اللہ کی امانت کو ضائع نہ کرنا، اللہ کی امانت کو ضائع نہ کرنا، خبردار. لیکن میرا ظلم انتہا کو تھا، مجھے تانے لوگ دینے لگے، مجھے برداشت نہ ہوا، میں نے اس کو لے کر کے نکلا. اب وہ خود کہتا ہے کہ راستے بھر بچی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے، کبھی انگلی پکڑتی ہے. میں خود بھی محبت کرتا تھا، لیکن تانوں کی وجہ سے آج میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. میں نے اس کو اپنے کندھے پہ سوار کر لیا. وہ شخص کہتے ہیں رسول اللہ جب میں نے کندھے پہ سوار کیا نا تو بچی کہتی کہ بابا مجھے اتار دیں، آپ کا کندھا درد کر رہا ہوگا. میں نے اس کو زمین پہ اتارا اور میں اس کو لے کر کے چلنے لگا ہوں. بچی کہتی ہے کہ بابا آپ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں یہ تو اس قبیلے کا راستہ نہیں ہے. بچی بڑی ہو گئی تھی، یہ باتیں کہ بھی بالغہ نہیں ہوئی تھی. اس بچی نے کہا کہ جس راستے پہ لے کر کے جا رہے ہیں یہ تو قبیلے کا راستہ نہیں ہے، آخر آپ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آخر کار جو ہے میں وہاں پہنچا اور بچی کو زمین پہ رکھا. اس کے بعد میں نے جو ہے کھودنا شروع کر دیا، گڑھا کھودنا شروع کر دیا. میں گڑھا کھود رہا ہوں تو میرے پسینے کو دیکھ کر کے بچی کہتی ہے کہ اے میرے والد میں لاؤ کھود دیتی ہوں، آپ کا ہاتھ بٹا دیتی ہوں، آپ تھک چکے ہیں. خیر اس کے بعد جب گڑھا مکمل ہو گیا میں نے اس بچی کو اٹھا کر کے اس کے اندر ڈال دیا. میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور اس کے اوپر میں نے مٹی ڈالنا شروع کر دیا. میں نے اس کو دفن کرنا شروع کر دیا. میں جب دفن کر رہا تھا وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ میری بیٹی نے میری انگلی اچانک پکڑ لی، لیکن تانوں کی وجہ سے میرا ظلم انتہا کو تھا، میری انگلی پکڑ لی. اور ایک تاریخ میں آیا کہ میری داڑھی پہ جو ہے مٹی لگ گئی تو وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے میری داڑھی کو صاف کر رہی ہے. آخر کار بچی نے کہا کہ اے میرے والد آج آپ میرے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو عرب والے اپنی بیٹیوں کے ساتھ میں کرتے ہیں. جب میں اس کے اوپر مٹی ڈال رہا تھا تو بچی نے اخیر میں کہا کہ اے میرے والد ٹھیک ہے آپ مجھے دفن کر رہے ہیں، لیکن میری ماں سے یہ نہیں کہنا کہ میں نے دفن کر دیا ہے، یہ کہنا کہ میں جس قبیلے میں لے کے گیا تھا اسی قبیلے میں چھوڑ کے آ گیا ہوں، اس لیے کہ اسے تکلیف ہوگی. یہ نہیں کہنا کہ میں نے دفن کر دیا ہے. اور پھر اخیر میں اس نے یہ بھی کہا کہ چلتے چلتے میری ماں نے تم سے کہا تھا اللہ کی امانت کو ضائع نہ کرنا، اور تم اللہ کی امانت کو ضائع کر رہے ہو. جب وہ یہ بیان کیا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس وقت وہاں سیدہ پاک موجود تھیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ. بچپنے کی عمر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا اور سینے سے لگا لیا اور آپ نے فرمایا ہم تو بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں. اے انسان اگر زمانہ جاہلیت، کیونکہ اسلام لانے پر اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگر زمانہ جاہلیت کے گناہوں کی وجہ سے اللہ مجھے بدلہ لینے کا حق دے دیتا تو آج میں سب سے پہلے تجھ سے بدلہ لیتا، سب سے پہلے آج میں تجھ سے بدلہ لیتا. میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بیٹی پیدا ہوتی ہے فرشتے اس گھر میں آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اے گھر والو تم پر سلامتی ہو. بیٹے کی پیدائش پر نہیں کہتے ہیں، بیٹی جب پیدا ہوتی تو فرشتے آتے ہیں رحمت کے اور کہتے ہیں اے گھر والو تم پر سلامتی ہو. اور پھر اس کے بعد میں وہ اپنے پروں کے سائے میں بچی کو لے کر کے فرشتے کہتے ہیں یہ ناتواں کمزور جان ہے، جو اس کی پرورش کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا. لہٰذا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹیوں کو برا مت کہو، تم نہیں دیکھتے کہ میں محمد عربی بھی بیٹیوں والا ہوں؟ بے شک بیٹیاں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہیں. آج بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا سچا ہے. آج باپ گھر میں پہنچ جائے بیٹا بعد میں پوچھے گا، پہلے پوچھنے والی ذات بیٹی کی ذات ہوتی ہے. تو میرے عزیزو ہمیں اپنی بچیوں کو بھی یہ واقعات سنانے ہیں اور ان کی تربیت کا ہمیں خیال کرنا ہے. جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انعام عطا فرماتا ہے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ فرماتا ہے ہم جنت میں ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، جنت میں ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. اور جو تربیت نہ کرے اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. اے نبی تم فرماؤ بے شک نقصان اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا. سن لو یہی کھلا نقصان ہے. اس لیے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی اور جو ہے
باقی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ یہ 4 سال سے 7 سال کے درمیان کی جو عمر ہوتی ہے، اس میں انہیں خوب محبت کے ساتھ جو ہے انہیں محبت رسول کے واقعات سنائیں، بچیوں کے واقعات سنائیں۔ میں گزارش کروں گا اپنے تمام لوگوں سے کہ ان کی تربیت کا اچھا خیال کریں۔ بعد میں بچہ باغی ہو جاتا ہے، جن کی اولادیں باغی ہو چکی ہیں وہ ایک وظیفہ یاد رکھ لیں، اور بچوں کے ساتھ بھی آپ کریں۔ کرنا یہ ہے، جب بچہ باغی ہو جائے، بات نہ مان رہا ہو، تو آپ یہ کریں، مشائخ چشت نے یہ وظیفہ عطا فرمایا ہے، کام یہ کریں، سورج طلوع ہونے سے پہلے، جو صبح فجر کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے بچے کی پیشانی پر آپ ہاتھ رکھیں، اور ہاتھ رکھنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھیں۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ایک ہاتھ پیشانی پر ہے اور آپ آسمان کی طرف دیکھتے رہیں۔ 21 مرتبہ یا شہیدو پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ کوئی بہت بڑا وظیفہ نہیں ہے، 21 مرتبہ، 21 دن کا عمل ہے۔ میں تو یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ بچے کو صبح لے کر کے نکلتے ہیں، بچپنے سے کریں نا، 21 مرتبہ یا شہیدو پڑھنے میں کہ آپ مائیں لے کر کے جاتی ہیں، باپ لے کر کے جاتے ہیں، آپ اس کو لے کر کے نکل رہے ہیں، صبح تیار کرتے ہیں اسکول کے لیے، آپ بچے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ لیں، باہر نکلتے ہیں تو آسمان کی طرف جو ہے منہ کریں۔ آسمان دکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر باہر ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ آسمان کی طرف منہ کریں، اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر کے 21 مرتبہ یا شہیدو پڑھیں۔ مشائخ چشت فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچہ فرما بردار بن جائے گا۔ تو اس پر عمل کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچوں کو اچھا بنائے، ان کو عاشق رسول بنائے۔ یہ اپنے ذہن و فکر میں بٹھا لیں، ہمیں اپنے بچوں کو عاشق رسول بنانا ہے۔ دنیا میں آپ اس کو تعلیم دیں، انجینئر بنائیں، ڈاکٹر، سب، لیکن سب بعد میں، پہلے کیا ہے؟ عشق رسول، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ آپ کو یہ کرنا ہے۔